خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم کی حالیہ لہر کے تناظر میں 1 اگست بروز اتوار کو فیصل آباد میں ہونے والے عورت مارچ کو کرونا وائرس SOPs کا بہانہ بنا کر اچانک روک دیا گیا۔ اس حوالے سے ایک خاتون آرگنائزر مریم علی کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد ایوب بخاری کا رویہ انتہائی نامناسب اور تضحیک آمیز تھا۔ مریم کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ایوب بخاری نے مارچ کے آرگنائزرز کو اپنے دفتر بلا کر کہا کہ اس طرح کے مارچ سے پاکستان کا امیج تباہ ہوتا ہے اور اگر مارچ کیا گیا تو وہ سب کو گرفتار کر لیں گے۔ عورت مارچ والے دن 2 گھنٹے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مارچ کینسل کر دی گئی ہے، اور وہ فیصل آباد کے اسسٹنٹ کمشنر نے کینسل کر دی کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کو سب حقوق حاصل ہیں اور ہم لوگ ایک صرف فساد کر رہے ہیں اور ہمیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس نے ہماری مارچ کینسل کروا دی، جس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ تھریٹس بھی دیے۔ اس نے کالز کی ہماری آرگنائزیشن کی اور لڑکیوں کو، ان سے نمبر مانگنے کی کوشش کی۔ اس نے وہاں پہ تھریٹس دیے کہ ہم وہاں پہ اریسٹ کر لیں گے اسٹوڈنٹس کو جو آئے ہیں، بچے مارچ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایک اور طالبہ حنین یوسف کے مطابق ایوب بخاری نے مارچ کے آرگنائزرز کو کہا کہ وہ ان کے ساتھ بحث کر لیں تو وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف مظالم کی سٹوریز دراصل صرف اور صرف پروپیگنڈا ہیں۔ AC صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں عورتوں کو ان کے سب دیے گئے حقوق ملتے ہیں اور ان کے اسلام کے مطابق ان کے جو حق ہیں وہ ان عورتوں کو میسر ہیں۔ میں صرف AC صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہر سال جو 1900 چائلڈ ابیوز کیسز ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہر سال جو 1500 سے زائد ڈومیسٹک وائلنس کیسز میں عورتیں اپنی جانیں کھو بیٹھتی ہیں، ہر سال جو 9000 سے زائد کیسز صرف عورتوں کے خلاف وائلنس کے اندر درج ہوتے ہیں، اور ہر سال جو 3000 سے زائد عورتیں غیرت کے نام پر اپنی جانیں کھو بیٹھتی ہیں، کیا آپ ان کیسز کے ہونے کو اور ان کے ہونے کے ساتھ ساتھ کیا آپ پھر بھی یہ بات کہہ سکیں گے عورتوں کے کہ ان کے سارے حق دیے جا رہے ہیں؟ ایوب بخاری نے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں اس قتل کی بنیادی وجہ خود نور کا ہی رویہ تھا۔ اس 3 گھنٹے کی ملاقات میں جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ ہمارے ریپرزینٹیوز کی ہوئی، انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ پاکستان میں عورتوں کو ان کے تمام حق دیے جا چکے ہیں اور ان کو سڑک پہ نکل کر اپنے حق وغیرہ کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نور مقدم کا قتل ہوا تو اس کے اندر صرف قصور ذاکر کا نہیں بلکہ نور کا خود بھی تھا کہ وہ اس کے گھر گئی، اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ کیونکہ تالی 2 ہاتھوں سے نہیں بجتی تو ریپ صرف ایک بندے کا قصور نہیں ہوتا اور ہمیشہ مرضی سے کیا جاتا ہے۔ علی سجاد جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک پروفیسر ہیں، وائس اسپیکر سے بات کرتے ہوئے کہا ایوب بخاری میٹنگز میں خواتین کے خلاف مسلسل غلط زبان استعمال کرتے رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مارچ کا آرگنائزرز کو کچھ دن سے دھمکی آمیز میسیجز موصول ہو رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمیں شدید ذہنی دباؤ کا نشانہ بنایا، بلکہ انہوں نے بالکل ہم سے اس طرح گفتگو کی جس طرح وہ ایک پارٹی ہیں، اور وہ ہم سے بار بار یہ بات کہتے رہے کہ فیصل آباد میں انفیکٹ پورے پاکستان میں عورت ایسے مظلوم نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو مارچ کرنی پڑے، اور پھر یہ کہ جی بہت ہی عجیب قسم کے بیانات جیسے کہ جی نور کا قتل جو ہے وہ تو ایک تیش میں آ کر ایک فطری سی بات ہے کہ اس قسم کے ریلیشن شپ اور بریک اپ کے معاملے میں مرد تیش میں آ کے انہوں نے قتل کیا۔ اس حوالے سے جب وائس اسپیکر نے ایوب بخاری سے ان کا موقف لینے کے لیے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کیمرے کے سامنے بات کرنے سے انکار کر دیا اور یہ وضاحت دی کہ مارچ کے آرگنائزرز کے پاس NOC نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مارچ نہیں ہونے دیا۔ یاد رہے ایوب بخاری جب 2017 میں AC ساہیوال تعینات تھے تو انہوں نے لیڈی ڈاکٹرز کو سرکاری فنکشن میں مہمان نوازی کی ڈیوٹی پر تعینات ہونے کا حکم دیا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹرز نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تو ایوب بخاری رات کو گرلز ہاسٹل میں داخل ہو کر انکار کرنے والی ڈاکٹرز کے ایک کمرے میں گھس گئے تھے اور ڈاکٹرز کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ فیصل آباد میں خواتین کے حقوق کے لیے ہونے والے عورت مارچ کو اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد کی طرف سے روک دیا گیا۔ مارچ کے آرگنائزرز کا کہنا تھا AC فیصل آباد سید ایوب بخاری نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ زینت شہزادی، وائس اسپیکر .net، فیصل آباد۔